السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ قابل قدر ذمہ داران جامعہ اور مرکزی جمعیت ابنائے قدیم اور دیگر تمام اس وقت موجود ہمارے اپنی شاخوں کے تمام ذمہ داران اور ابنائے جامعہ حضرات علماء، آج الحمدللہ ہم سب مادر علمی کے حوالے سے یہاں جمع ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اپنے درمیان اخوت اسلامی اور ایمان کا رشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ مادر علمی نے ہمارے اپنے رشتوں میں اور بھی مضبوطی پیدا کی ہے، اور یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے جو اس نے ہمیں اس مادر علمی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمیں چن لیا اور ہمیں اس کا موقع عنایت فرمایا۔ فللہ الحمد اولا و آخرا۔ حاضرین گرامی، اس وقت جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے، آپ نے سن لیا کہ تقرب الہی کے ذرائع۔ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں خود جمع ہوئے ہیں کہ اپنی تربیت اور ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے مقصد سے، تو یہ خود بھی ہمارا وہ عمل ہے جس کے پیچھے ہم اللہ رب العالمین کا قرب چاہتے ہیں۔ ویسے یہاں اس وقت موجود سبھی علماء، ان کے نزدیک تقرب الہی کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ایک آدمی کی زندگی میں یہ بالکل مخفی نہیں ہے۔ خاص کر ایک مومن جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو بس اس لیے نہیں کہ میں اپنی منمانی زندگی گزاروں، حیوانوں کی طرح زندگی گزاروں، بلکہ رب العالمین نے میرے لیے کچھ ہدایات دیے ہیں، ان کے مطابق میں زندگی یہاں گزار کر جاؤں گا، اور وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا وہ میرے اپنے اسی دنیا کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوگا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون۔ ایسی کتنی آیتیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ ہم کو حقیقت بتائی ہے۔ تو ایک عام مومن جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والا اور جزائے اعمال پر ایمان رکھنے والا، تو ایسے بندے کے لیے خود بھی مقصد حیات تقرب الہی ہونا چاہیے۔ اب جب کہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے امت کے ایسے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور ہم پر اپنا فضل خاص کر کے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، تو یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے اس مقصد کو، کتنا عظیم مقصد ہمارے سامنے بتاتا ہے، اور ہماری اپنی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے، یہ ہم کو بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بات بتائی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ کیوں ان کے اندر یہ خشیت کی صفت پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور دوسری صفت ان کی نہیں بتائی، علماء کے اندر یہ صفت بالخصوص کہ ان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں؟ صرف اسی لیے کہ اس کا قرب حاصل کرنا وہ چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو سلیقہ ہمیں بتایا، جو آداب ہمیں بتائے ہیں، ان پر چل کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اس کے قریب ہونے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صفت ان کی بتائی ہے
کہ یہ وہ صفت ہے جب ایک عالم میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد دوسری تمام وہ صفات کہ جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے اپنا قرب حاصل ہونے کا ہم کو وعدہ کیا ہے کہ تقوی ہو تو اللہ کی محبت آپ کو ملے گی، احسان کی صفت آپ میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے آپ سرفراز ہوں گے، صبر کریں گے تو اللہ کی محبت آپ کو ملے گی، تواب اور متطہرین ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا۔ یہ ساری صفات اس خشیت کی صفت کے پیدا ہونے کے بعد خود بخود اس عالم کے اندر پیدا ہوگی، ورنہ پھر وہ صحیح معنوں میں عالم نہیں ہوگا۔ ہم بارہا حدیث سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، خاص کر علماء کی محفل میں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر، اور اس میں بھی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ علماء نے دینار و درہم کا ہمیں وارث نہیں بنایا، انما ورثوا العلم، یہی بات ہم کو بتائی گئی۔ تو جب ہم علماء کے وارثین، انبیاء کے وارثین ہم جب ٹھہرے تو انبیاء کے اندر جو جو خوبیاں، جو جو صفات ہوں گی ان سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات کسی بھی آدمی پر مخفی نہیں کہ انبیاء نے جو زندگی گزاری اس دنیا میں وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جو ذرائع ہو سکتے ہیں وہ سب اپناتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو آج ہماری اپنی بھی زندگی بالکل اسی طرح سے گزرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کن باتوں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اس مجال کو مقید نہیں کیا بلکہ آپ کی پوری حیات طیبہ ہمارے اپنے لیے نمونہ ہے۔ تو اسی کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پوری زندگی اسی کوشش میں گزار دیے کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو قرب حاصل ہو جائے۔ ہر چھوٹا بڑا جو بھی ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ہوگا آپ نے ہر ذریعے کو اپناتے ہوئے زندگی گزار کر امت کے سامنے اپنا نمونہ چھوڑا کہ ایک مومن کو، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے بندے کو اس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کا ہر قدم اللہ کی رضا کی طرف اٹھنا چاہیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اٹھنا چاہیے۔ جبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جنہوں نے آپ کی حیات طیبہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، وہ صحابہ جو آپ کی تربیت میں پلتے رہے، ان صحابہ کی فکر دیکھیے، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے، سوال کرتے، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ یہ محض برائے سوال نہیں تھا بلکہ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ جب آپ بتائیں گے کون سا عمل تو اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ سب سوالات کیا کرتے تھے۔ جہاں اس طرف سے یہ سوال ہوتا تو وہیں کتنے صحابہ آ کر آپ سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل ہمیں بالکل اللہ سے دور کرنے والا ہے، بھلا بتا دیجئے تاکہ ہم اس عمل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اپنے اہل خانہ کو بچا کر رکھیں۔ یہ ان کی فکر ہوتی تھی۔ تو یہ سب بات ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک مومن کی پوری زندگی ہونی چاہیے، اس کا مقصد حیات ہی بس یہی تقرب الہی ہونا چاہیے۔ باقی تقرب الہی کیسے بندہ حاصل کرے گا، کیا اس کے ذرائع ہیں؟ ویسے عام بات تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقوی کی بات بتائی، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، چاہے وہ اوامر کی شکل میں یا پھر متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے یا ان کے ثمرات اللہ تعالیٰ نے بتائے، تو یہ عام بات ہے کہ تقوی بندہ اپنی زندگی میں اختیار کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر بجا لانا اور اس کے
نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے زندگی گزارنا، جو کہ تقویٰ کا ایک جو ہے کیا معمولی تعارف ہے، تو بس اس طرح بندہ زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ کے سارے اوامر بجا لاتے ہوئے اور سارے جو نواہی سے اجتناب کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کو اپنا جو قرب حاصل ہونے کی سعادت ہم کو ہو سکتی ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے اس مقصد میں کہیں ہمارے اندر فتور نہ آ جائے، کہیں ہم بے رغبتی اور بے دلی سے یہ کام نہ کریں، تو اللہ رب العالمین نے اس کا اپنا کیا جو معاملہ ہوتا ہے۔ ہم جب اللہ کے لیے قرب کا کوئی کام کرتے ہیں، تقرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا، جس کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ما تقرب الی عبد من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا وَإِذَا جَاءَنِي مَاشِيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی بات نبی کے ذریعے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی بندہ اگر ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر کوئی ایک گز قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے ایک بام بالکل قریب ہو جاتا ہوں، اور کوئی اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف تیز قدم بڑھا کر آتا ہوں۔ تو یہ تقرب کے لیے ہمارے اندر رغبت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ساری اپنی زندگی کوشش کرتے ہیں زندگی بھر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ اور باقی جو سب سے اہم ذریعہ، جسے ایک اور حدیث قدسی میں خود اللہ رب العالمین ہمیں بتاتے ہیں کہ ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه۔ یہ سب سے اہم ذریعہ اللہ رب العالمین خود ہمارے اپنے لیے متعین کر دیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتے ہو، تو تمہارے اپنے سامنے یہ راستہ سب سے آسان راستہ ہے، اور بالکل ایسا راستہ کہ جس کو اگر تم اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا اپنا یہ مقصود بھی ضرور پورا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض بجا لانے میں کوتاہی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین کے ذریعہ قرب حاصل کرنے کا یہی ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی بتا دیا کہ جس قدر بندہ فرائض کے بعد اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کا اور بھی قرب حاصل کرنا چاہے نوافل اور تطوعات کے ذریعے، ہاں فرائض تو ایسی چیز کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، چاروں ناچار کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن نوافل اور تطوعات وہ عبادات ہیں اور وہ کام ہیں جب بندہ اپنی رغبت سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے ہی کے ارادے سے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وما زال العبد يتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس پر جزا مرتب کیا ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے جب تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت جس بندے کو حاصل ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت اس دنیا کی زندگی میں اس کو اور کیا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید بتا دیا کہ جب میں کسی سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو پھر اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ پوری طرح سے چلا جاتا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہو گئی تو پھر اس کے بعد کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے کہ پوری طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا بندہ۔
نہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش اور ناراض ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پیر سب کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر بندہ کیسے جو نا غلط راستے پر نکل سکتا ہے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص ایسا ذریعہ اس کے قریب ہونے کا متعین ہمارے لیے نہیں کیا کہ بس یہ کرو گے تو تم جناب کیا ہے میرا قرب حاصل کر سکتے ہو، ورنہ دوسرے اور کوئی ذریعہ تمہارے پاس نہیں، ایسا نہیں کیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی میں انسان کے ساتھ کئی ایسے جو نا مسائل آئیں گے، کئی میدان میں اس کو جو نا جانا پڑے گا، تو جس میدان میں جو ہے اسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بالکل جو نا کیا تقرب کا ذریعہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ آپ اگر کہیں پڑھانے کرنے والے ہیں، آپ کسی مسجد کی امامت و خطابت سے وابستہ ہیں، آپ اگر تاجر ہیں، آپ اگر شوہر ہیں، اچھے شوہر بنیے، آپ اگر جو ہے باپ ہیں تو اپنی اولاد کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ غرض انسان کی زندگی کے جتنے مجالات ہو سکتے ہیں، ہر مجال میں اللہ رب العالمین نے تقرب کا ذریعہ مقرر کر دیا، بتا دیا کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں ایسا اگر کریں گے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ذرائع بتائے، تو ایک طرف سے آپ کے پاس فرائض، نوافل، اور پھر اسی طرح سے تدبر، بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، تو یقیناً اتنا ہی وہ اپنے پروردگار سے قریب تر ہوتا جائے گا۔ کیونکہ یہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف بتائے ہیں، اپنی ذات کا مکمل تعارف دیا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو بندہ پوری دنیا کے تدبر کے ساتھ ان میں غور و فکر کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت سے اس کا دل لبریز ہوگا کہ میرا رب کتنا مہربان ہے کہ میرے ساتھ اس نے جو ہے ایسی جو ہے چیزیں میری اپنی زندگی کے لیے اتنے بہترین اصول اس نے بتائے ہیں اور ایسے احکام دیے ہیں جو سراسر عدل و انصاف پر مبنی ہیں، تو میں ایسے رب سے محبت کیوں نہ کروں؟ اور جب بندہ محبت کرنے لگے گا اپنے رب سے تو اس کا رب بھی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں بندہ تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو یہ بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ۔ اور حسن اخلاق، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے دین کا ایک اہم حصہ جو بہت ساری تعلیمات، عبادات، معاملات اور عقائد وغیرہ کے جہاں اللہ تعالیٰ نے دیے، تو وہیں اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے اپنے دین کا پایا جاتا ہے، جو ہمارے اپنے دین کی بڑی اہم پہچان ہے۔ کیونکہ عبادتیں بندہ جب کرتا ہے تو وہ اپنی ذات تک محدود ہوتی ہیں، دوسروں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جب میرے اپنے اخلاق کا مظاہرہ بندہ اوروں کے ساتھ ہی کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے ہی کرتا ہے، تو دوسروں کو ہمارے اپنے دین کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ معاملات کا ایک بہت بڑا سمندر جس کے بارے میں آپ نے ابتدائی تقریر میں بہت ساری باتیں آپ نے دیکھ لیں کہ کس طرح سے معاملات کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب جہاں ایک طرف سے ذرائع اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آپ کے اپنے روزمرہ کاموں کے ذریعے ہی آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا سونا جاگنا، کھانا پینا اور آپ کا پہننا اوڑھنا اور آپ کے اپنے جو گھر والوں کے ساتھ معاملات، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر چیز میں آپ اگر اللہ تعالیٰ کے مرضی کو مقدم رکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان کے مطابق یہ سارے کام انجام دیں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ تو جو بندے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اور اس کی خوشنودی کو سامنے رکھ کر
اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چھوٹے بڑے کام میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہو کر رہتا ہے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذرائع بتا دیے، دین کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا دین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے جو ہے تقرب کا ذریعہ ہی اللہ نے بنایا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف وہ موانع جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب سے روکنے والے، جو راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان موانع سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کر دیا۔ شیطان کے تعلق سے، ابلیس اور اس کی ذریت کے تعلق سے جا بجا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کر دیا کہ اسے اور اس کی ذریت کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور دوسری طرف ہمارے اپنے نفس سے امارہ کے تعلق سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ تمہارا اپنا نفس ایسا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے دور کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو اپنے نفس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، اس کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑو، نہ کہ اپنے آپ کو نفس کے ہاتھ میں جنت دے دو۔ تو یہ سب باتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اور اسی طرح سے اس دنیا کے تعلق سے اور اس کی فطرت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہمیں خبردار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی خالق ہے اور اس دنیا کا بھی خالق ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے یہ دنیا کس حد تک مفید ہے اور کتنا اس میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ اگرچہ کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے اپنے لیے پیدا کی گئی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ مگر حدود میں رہ کر۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آتی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا سے اپنا تعلق بہت تھوڑا سا رکھتے ہوئے جو گزارو من۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، یہ اور بات کہ وہ ہاتھ آتی نہیں، اپنے پیچھے بھگاتی جاتی ہے، کیونکہ دنیا کی فطرت یہی کہ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اسے اپنے پیچھے بھگاتی ہے، ہاتھ نہیں آتی ہے، لیکن جو اس کو ٹھکراتا ہے، ٹھوکر مارتا ہے، تو وہ اس کے قدموں میں آ کر پڑتی ہے۔ تو یہ چیز ایسی کہ اس میں اگر کوئی بندہ اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیا تو ایک طرف سے وہ خود فراموشی میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور پھر یہ چیز اس کو خدا فراموشی تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک طرف سے جو تقرب کے ذرائع ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب بتا دیے، اور دوسری طرف سے جو اس کے تقرب سے رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ میرے اپنے موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں مختلف تقریروں میں آئیں بھی، جیسے کہ ہمارے برادر عزیز مولوی سراج الدین صاحب کی تقریر بھی پوری رضائے الہی کے عنوان پر ہی تھی، تو اس میں بھی جو کچھ بھی باتیں آئیں تو یہ رضائے الہی، تقرب الہی، سب تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں، تو اس لیے میں نے اپنی باتیں مختصر آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیاوی زندگی کو اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے استعمال کرنے کی اور اس میں کام میں لانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اب تک ہم سے جو غفلت ہو چکی ہے اللہ رب العالمین اسے اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور باقی ماندہ جو بھی ہماری اپنی زندگی ہے اس پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے قریب سے قریب تر ہونے کے لیے جس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے اس طرح زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔